لیٹس سی، اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے مینج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی، اتنے کام سوار تھے، اور جو ایک وہ سٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے، تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was gone. ریلیکس ہو گیا میں، کام ڈاؤن ہو گیا میں، کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہے. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے، تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ once I finished offering with جماعت، میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرے کاموں میں برکت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنا ہے؟ کیونکہ تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے، پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے، سب کو راضی کر کے، سب کو خوش کر کے، اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے؟ 3-4 منٹ کی، 2 منٹ کی، 4 فرض، وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. This is where things go wrong. This is where things slip out of our hands. We become more panicked, ہم more stress میں جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے، what do you think اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو، اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک ایٹم ہے، وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس، یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے، میں بھی اکثر ڈیموٹیویٹ ہو سکتا ہوں، میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے، اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں، جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے، وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے comprehensive lesson for all of us. Now coming to the حدیث، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو، بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، do 5 things before 5.
یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. Number 1, شبابک قبل حرمک. Number 1 on our list, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age. شبابک، اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے، اس سے پہلے کہ وہ